ہاں چلو یہ کون پڑھ رہا تھا؟ شاید تم نے مطلب دیکھا ہے یہ مفردات کے معنی لکھا دیے گئے تھے، الفاظ کے معنی کہاں تک پڑھا؟ کف کے معنی لکھا ہے ہمسر علیہ عدم وجود الکف للزواج فیخشى علیہن التفریط فی الارض او الميل لغیر الکف للعجز عن التکسب. پڑھو، غور سے سنو، باتیں نہ کرو، خاموش ہو. پڑھو. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن صفات العرب كذلك الحمية والغيرة على الإرض وشرفه وحفظ ناموسه، وهذه الصفة بعينها هي التي بعثتهم جميعا مع اختلاف قبائلهم على علو غور سے سنو، باتیں نہ کرو. على علو الهمة وكمال الشجاعة وكرم النفس، وقد تغالى بعضهم في شرف المحافظة على الإرض حتى أداهم الغلو فيه إلى صفات ذميمة كوقت البنات، إلا أنهم كانوا يرون الباعث عليه حميدا وهو دفع العار أو خشية الإملاق المترتب عليه عدم وجود الكفء. یہ عدم کیوں مرفوع ہے؟ خبر کس کی خبر ہے؟ اس کا مبتدا کہاں ہے؟ یہ خشیت اللہ کی تو خود خبر ہے، ہوا مبتدا ہے، دفع العار معطوف علیہ اور خشیت الاملاک کے معطوف ہے، دونوں ہوا کی خبر، مترتب مل کر ہوا کی خبر. یہ آدموں کی مرفوع ہے، یہ المترتب کا فاعل ہے. اس میں فاعل محلہ بیال ہو کر عمل کر رہا ہے، اس پر الف لام داخل ہے، عمل کر رہا ہے. چلو، المترتب علیہ عدم فاعل مرفوع ہوتا ہے، اگر وہ مفرد ہو، واحد ہو تو رفع کی علامت پیش ہوتا ہے، ایک یا دو. مثنیٰ ہو تو الف، جمع ہو تو واو. عدم وجود الكفء للزواج فيخشى عليهن التفريط في العرض أو الميل لغير الكفء للعجز عن التكسب. ولما اعتنق العرب الدين الإسلامي الحنيف تخلصوا من كثير من العادات الذميمة والأخلاق الفاسدة، ومنها هذه العادة قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. معنی تو لکھائے گئے تھے، اس میں کچھ
الفاظ رہ گئے تھے جی. میں نے دکھائے گئے ہماری کاپی ہے نا، اس کا کہاں تک لکھا تھا؟ کاپی میں کہاں تک؟ کیا ترجمہ کرو؟ عربوں کی صفت میں سے اسی طرح حمیت اور غیرت بھی، اور عرب کی صفتوں میں سے اسی طرح عزت اور اس کے شرف پر، عزت اور اس کی حفاظت پر حمیت و غیرت کرنا تھا. یعنی جس طرح عربوں کی ایک صفت بہادری تھی، وہ شجاع بہادر اور جری ہوتے تھے، اسی طرح سے وہ خوددار اور غیرت مند بھی تھے. ان کے اندر حمیت و غیرت بھی پائی جاتی تھی. اسی طرح عرب کی صفتوں میں سے حمیت اور عزت، اس کے شرف، آبرو اور اس کی حفاظت پر غیرت کرنا تھا. بڑے غیور تھے، بڑے خوددار تھے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے باب میں بڑے غیور خوددار تھے. آگے وهذه الصفة بعينها هي التي بعثتهم جميعا مع اختلاف قبائلهم على علو الهمة وكمال الشجاعة. ترجمہ کرو، ترجمہ کرو. اور یہ صفت ہو بہو ایسی تھی جو ان سب کو ابھارتی تھی. ان کے قبیلوں کے اختلاف کے باوجود بلند ہمتی پر اور بہادری کی کمال پر اور نفس کی شرافت پر. وہذی صفت و بعینہا، اور بعین ہی یہی صفت وہ صفت ہے جس نے عربوں کو، تمام عربوں کو، ان کے گھرانوں، خاندانوں اور قبائل کے اختلاف کے باوجود بلند ہمتی، کمال بہادری، نفس کی شرافت پر ابھارا. عربوں کے اندر حمیت و غیرت تھی. وہ اپنی عزت و ناموس اور عزت و آبرو کی پاسداری اور حفاظت کرتے تھے. اپنے عزت و ناموس اور آبرو کے بارے میں بڑے غیور تھے. تو کہہ رہا ہے بین ہی یہی صفت وہ صفت ہے بعثتہم جمیعاً، جس نے تمام عربوں کو ان کے قبائل اور خاندانوں کے اختلاف کے باوجود بلند ہمتی، کمال بہادری اور نفس کی شرافت پر ابھارا. اسی غیرت و حمیت کی وجہ سے وہ بلند ہمت تھے، نہایت شیردل اور بہادر تھے اور بڑے شریف تھے. آگے چلو. وقد تغالا بعضهم في شرف المحافظة على اليد حتى أداهم الغلو فيه إلى صفات ذميمة كواد البنات. بس ترجمة. كواد البنات. اور کبھی کبھی
جب ماضی سے پہلے قد آتا ہے تو تاکید کے لیے آتا ہے، اور مضارع سے پہلے تقلیل کا فائدہ دیتا ہے۔ قد ابکر بالنوم، کبھی کبھی میں سویرے اٹھ جاتا ہوں۔ یہ ماضی ہے، تغالہ ماضی ہے تاکید کے لیے۔ اور ان کے بعد مبالغہ کرتے تھے۔ اور بلا شبہ بعض عرب عزت کی حفاظت کی شرافت میں حد سے آگے بڑھ گئے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت و پاسداری میں حد سے آگے بڑھ گئے، حتیٰ یہاں تک کہ اس میں غلو، یہاں تک کہ عزت و آبرو کی حفاظت اور پاسداری میں غلو نے، یعنی حد سے آگے بڑھ جانے نے ان کو بری بری عادتوں تک پہنچا دیا۔ وہ اپنی عزت و آبرو کے پاسدار تھے، محافظ تھے، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت میں حد سے آگے بڑھ گئے، اور اس کی وجہ سے بری بری عادتیں ان کے اندر پیدا ہو گئیں۔ صفت ذمیمہ بری، قواعد البنات، جیسے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا، لڑکیوں کو زندہ گاڑ دینا، زندہ دفن کر دینا۔ تو عزت و آبرو کی حفاظت میں عرب حد سے آگے نکل گئے، اور اس غلو نے ان کو کے اندر بری بری صفتیں پیدا کر دیں، جیسے بیٹیوں کو، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا۔ یعنی عرب میں بعض قبائل اور خاندان ایسے تھے جو اپنے گھر پیدا ہونے والی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اسد اور تمیم، یہ دو خاندان تھے جو اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ الا انہم، آگے چلیں، مگر یہ کہ وہ دیکھتے تھے اس پر یہ حمیدن مفعول ثانی ہے یرونا کا، باسن مانے ابھارنا، باعث مانے ابھارنے والی چیز، معنی سے لکھا ہے تو میں نے البتہ، ہاں چلو، مگر یہ کہ وہ اس پر ابھارنے والا دیکھتے تھے۔ رویتن رائر سمجھنا، الا البتہ، البتہ وہ لوگ اس پر ابھارنے والی چیز کو قابل تعریف سمجھتے تھے۔ الا البتہ، انہم بلا شبہ وہ لوگ کانو یرونا سمجھتے تھے، الباعث علیہ، بچیوں کو زندہ درگور کرنے پر ابھارنے والی چیز کو قابل تعریف، یعنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور اس کو وہ محمود سمجھتے تھے، اچھی عادت سمجھتے تھے، اس کو قابل تعریف چیز سمجھتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ لڑکی ہے، اس کو ہم پالیں گے، بڑی ہوگی تو کسی کو داماد بنانا پڑے گا، یہ ہماری شرم و حیا کے خلاف، وہی کہہ رہا ہے۔ الا انہم کانوا یرون الباعث علیہ حمیدہ، البتہ یہ لوگ لڑکیوں کو درگور کرنے پر ابھارنے والی چیز کو قابل تعریف سمجھتے تھے۔ کیا اچھی بات ہے، وہ کیا چیز ہے جی؟ وہ دفع العار اور خشیۃ الاملاق، اور وہ شرم کو دور کرنا تھا۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ ذلت کو دور کرنا تھا، اور اس تنگ دستی کا ڈر تھا۔ وہ دفع العار اور خشیۃ الاملاق، وہ چیز جو ان کو اس پر ابھارتی تو کیا چیز تھی؟ ذلت کا دور کرنا، کہ ہم کسی کو اپنا داماد نہیں بنائیں گے، اور خشیۃ الاملاق،
یا اس تنگ دستی کا ڈر، اس فقر فاقہ کا ڈر، اس غربت اور افلاس کا ڈر، المترتب علیہ عدم وجود الکفء للزواج، عدم وجود الکفء للزواج، ہاں، یا اس تنگ دستی کا ڈر تھا جس پر شادی کے لیے ہمسر کا نہ ہونا مبنی ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے ہم غریب ہیں، شریف خاندان کے، ہماری مالی حالت خراب ہے، تو ہمارا جو ہمسر مقابل ہے کف ہے، غربت اور افلاس کی وجہ سے ہمارے گھر ہمارے خاندان میں شادی نہیں کرے گا، ہم غیر ہمسر کے یہاں شادی کریں جو ہمارے برابر نہیں، ہم پلہ ہم درجہ نہیں ہے خاندان و شرافت میں، یہ ہمارے لیے ذلت و رسوائی کی بات ہے۔ یہ طلعت فضل کی کتاب آسان نہیں، غور سے پڑھیے، جب تک عربی سمجھ میں رہی غور سے پڑھیے، نہیں تو 0 نمبر ملے گا۔ او خشیۃ الاملاک المترتب علیہ عدم وجود الکفء للزواج، یا اس غربت و افلاس کا، فقر و فاقہ کا ڈر تھا، علیہ جس غربت و افلاس پر شادی کے لیے ہمسر کا نہ ہونا مبنی تھا، یعنی کہہ رہے تھے اس غربت و افلاس کی وجہ سے جو ہمارا مقابل ہے، ہم پلہ ہے، ہم درجہ ہے، حسب و نسب میں خاندان میں ہمارے برابر، وہ تو ملے گا نہیں، اس لیے کہ ہم غریب، ہمارے گھر شادی نہیں کرے گا، تو ہم کو مجبوراً غیر ہمسر سے شادی کرنی پڑے گی، اس لیے اس کو دفن کر دو۔ اور دوسری وجہ کیا بتائی؟ فاقہ، فیخشا علیہم تفریط فی الارض و بالمال، فیخشا علیہم التفریط فی الارض، تفریط، فرط یفرط، تفریط نکل لو بس، فرط فی الشیء قصر، فرط فی الشیء قصر فیہ، قاف صاد، تقصیر، فرط تفریط، کوتاہی کرنا، چلو فیخشا، یہ مجہول ہے، فیخشا علیہن التفریط فی الارض او المیل، المیل کا عطف کس پر ہے؟ الارض تو مجرور ہے، المیل مرفوع ہے، المیل کا عطف التفریط پر ہے، التفریط کیوں مرفوع ہے؟ یہ نائب فاعل ہے یخشا کا۔ عزت کی کوتاہی کرنے میں ان پر ڈرا جاتا تھا، چنانچہ عزت کے باب میں ان لڑکیوں پر کوتاہی سے ڈرا جاتا تھا، یعنی لوگوں کا اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں غلط قدم نہ اٹھا دے، اس سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ اویل میل لغیر الکفء، اور غیر ہمسر کی طرف میلان سے ڈرا جاتا تھا، شادی نہیں کریں گے اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اور اگر مجبوراً شادی ہم نے کی تو غیر ہمسر سے شادی کرنی پڑے گی جو حسب نسب میں خاندان میں ہمارے برابر نہیں، ہمارا ہم پلہ ہم درجہ نہیں۔ عاجز عن التکسب، اس لیے کہ لڑکیاں کمانے سے عاجز تھیں، لڑکیوں کے کمائی سے عاجز ہونے کی وجہ سے، لڑکا بڑا ہوگا
کچھ کما کر دے گا. لڑکی ہے گھر میں بیٹھے رہے گی, اس کی پرورش کرنی پڑے گی, اس کو پالنا پڑے گا, اس کو کھلانا پڑے گا. تو کمائی سے عاجز ہونے کی وجہ سے جی عزت و آبرو میں ان لڑکیوں کے بارے میں کوتاہی سے ڈرا جاتا تھا یا غیر ہمسر کی طرف مائل ہونے کا اندیشہ کیا جاتا تھا, اس لیے کہ لڑکیاں کمانے سے عاجز تھیں. کب تک آدمی ان کو گھر میں بیٹھا رہے گا اور کما کر کھلاتا رہے گا. چلو ولما يعتنق العرب الدين الإسلامي الحنيف تخلصوا من كثير من العادات الذميمة والأخلاق الفاسدة. الحنیف دیکھا اس روز نہیں دیکھ رہے, پہلے حنیف کیوں نہیں, اتنا کے معنی لکھا دیے تھے. ترجمہ کرو. اور جب عرب دین اسلام الحنیف دیکھا ہی کسی نے, الحنیف لغت سے نکال کر لایا ہوں. الحنیف الحنیف کے معنی لکھو خالص. خالص الفاظ کے معنی لغت سے نکال کر لایا کہ یہ لکھی, کاپی بھی لکھ لائی. علماء تنقل عرب الدین الاسلامی الحنیفہ, اور جب عرب دین اسلام مت بات کرو. اور جب عربوں نے خالص اسلامی دین کو گلے سے لگا لیا, یعنی مشرف با اسلام ہو گئے, جب عرب اسلام لائے, یہ کہنا ہے اس کے لیے عربی علماء تنقل عرب الدین الاسلامی الحنیف. اور جب عربوں نے خالص اسلامی دین کو گلے لگا لیا, یعنی مشرف با اسلام ہو گئے, اسلام میں داخل ہو گئے, اسلام قبول کر لیا. تخلصوا من کثیر من العادات الذمیمہ والاخلاق الفاسدہ. تو انہوں نے چھٹکارا پایا بہت سی بری عادتوں سے اور برے اخلاق سے. جب عرب مشرف با اسلام ہو گئے تو بہت سی بری عادتوں اور گندے اخلاق سے ان کو چھٹکارا مل گیا. تو جو ان کے اندر بری عادتیں تھیں, گندے اخلاق تھے, ان بری عادتوں اور برے اخلاق سے ان کو چھٹکارا مل گیا. ومنها هذه العادت, اور ان کی عادتوں میں سے یہ عادت بھی تھی. اور ان بری عادتوں میں سے یہ عادت بھی تھی. کون سی عادت؟ منہا اے من هذه العادات الذمیمہ والاخلاق الفاسدہ, ہا کا مرجع عادات. اور انہی بری عادتوں میں سے یہ عادت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, کیا فرمایا جی؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. تم اپنے اولاد کو فاقے کے ڈر سے قتل مت کرو, ہم ان کو اور تم کو رزق دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, تم لوگ اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر کی وجہ سے نہ مارو, جان سے نہ مارو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, ہم ان کو بھی کھلاتے ہیں اور تم کو بھی. رازق اللہ تعالیٰ ہے, ہم اور آپ نہیں. روزی وہ دیتا ہے. جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی رزاقی پر اعتماد و بھروسہ نہیں, وہ ایسا کرتے ہیں. برتھ کنٹرول, فیملی پلاننگ,
یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو بے دین ہیں، ملحد ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی روزی لے کر پیدا ہوتا ہے. ہر نیا دن اپنے ساتھ روزی لاتا ہے. ایک مسلمان کا عقیدہ اور خیال. جس نے آج ہمیں کھلائے کل کھلائے گا. جب تک زندہ ہو نہ تم کو بھوکا رکھے گا نہ ننگا رکھے گا، کھلائے گا اور پہنائے گا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. آگے چل رہا. وَكَانَ صَعْصَعَةُ جَدُّ الْفَرَزْدَقِ يَشْتَرِي الْبَنَاتَ وَيُخَلِّصُ. یشتری بناتی. چلو. يشتري البنات ويخلصهن من القتل كما قال الفرزدق مفتخرا. اور شعر پڑھو، شعر نیچے پڑھو. ومن الذي منع الوائدات فأحيا الوئيدة لم تو ادی، یہ شعر ہے. وَمِنَ الَّذِي مَنَعَ الْوَائِدَاتِ وَأَحْيَا الْوَئِيدَةَ لَمْ تُؤَدِّ. یہ لم تُؤَدّ ہے، ضرورت شعری کے بنا پہ پڑھیں گے. لم تُؤَدِّ، لم تُؤَدِّ اس کو پڑھیں. مصدر اوپر لکھایا گیا وعد. چلو ترجمہ. فرزدق کا دادا صعصعہ لڑکیوں کو خریدتا تھا اور ان کو نجات چھٹکارا دلاتا تھا قتل کرنے سے، جیسا کہ فرزدق نے فخر کرتے ہوئے کہا ہے. وَكَانَ صَعْصَعَةُ جد الفرزدق. جدو کیوں مرفوع ہے؟ بدل ہے صعصعہ. یہ بدل ہے صعصعہ سے. یشتری البنات ویخلصهن من القتل. اور فرزدق کا دادا صعصعہ بن ناجیہ لڑکیوں کو ان کے باپوں اور ماؤں سے خرید لیتا تھا. ویخلصهن من القتل، اور ان کو قتل ہونے سے بچا لیتا تھا. مورخین نے لکھا ہے کہ صعصعہ نے 200 لڑکیوں کو قتل ہونے سے بچا لیا تھا، اور اس کے لیے خاصی رقم اس نے خرچ کی. فرزدق کی مشہور شاعر ہے یہ، اور جریر دونوں ایک زمانے میں تھے. فرزدق شاعر کا دادا صعصعہ بن ناجیہ لڑکیوں کو ان کی ماؤں اور باپوں سے خرید لیتا تھا اور ان کو قتل ہونے سے بچا لیتا تھا، جیسا کہ فرزدق نے فخر کرتے ہوئے کہا ہے. وہ اپنے شعر میں فخر کر رہا ہے کہ میرے دادا نے 200 لڑکیوں کو بہت زیادہ پیسہ دے کر قتل ہونے سے بچا لیا، خرید لیا، آزاد کر دیا ان کو. چلو. وَمِنَ الَّذِي مَنَعَ الْوَائِدَاتِ. ہم میں سے وہ شخص بھی ہے جس نے وعد آیا نا جی. وعدن وائدات اس میں فاعل ہے، وعد آ چکا ہے. درگاہ ہونے والے کو وعیدن موعودن کے معنی ہے. الوعیدۃ ہے الموعودۃ. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ. اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ اس بے رحم باپ کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ اس معصوم بے گناہ بچی کو کہ تم نے مارا. تو حشر کے دن ایسا ظالم باپ، بے رحم باپ اپنا دامن بچا کر خدا کے سامنے سے نکل نہیں سکے گا، اس کو جواب دینا پڑے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. جب زندہ دفن کی گئی بچی سے کے بارے میں پوچھا جائے گا، باپ سے پوچھا جائے گا.
تو یہ الوعیدہ میں یہ بتا رہا تھا کہ المعودتن کے معنی فعل کا وزن اس مفعول کے معنی میں آتا ہے، جریح مجروح، قتیل مقتول، وعید موعود۔ ومن الذی معنی الوعدات، فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم ہی میں سے ہے وہ شخص جس نے زندہ درگور کرنے والیوں کو روک دیا، ان کی گوشت سے، ان کی ہاتھ سے، بچیوں کو پیسے دے کر خرید لیا۔ چلو واحی الوعیدۃ لم توعد، ہم میں سے وہی شخص ہے جس نے، اور ہم میں سے ہے وہ شخص جس نے زندہ درگور کرنے والی عورتوں کو روک دیا، زندہ درگور کرنے سے روک دیا، اور اس نے درگاہ ہونے والی کو، آسان، اور اس نے دفن کی جانے والی لڑکی کو زندگی بخشی، زندہ کر دیا۔ احیاء معنی زندہ کرنا، زندگی بخشنا یعنی مرنے سے بچایا۔ ومن الذی، الذی کون ہے؟ اس کا دادا ساسا، ہمیں میں سے وہ شخص جس نے زندہ دفن کرنے والی عورتوں کو زندہ دفن کرنے سے روکا، اور زندہ دفن کی جانے والی لڑکی کو زندہ کر دیا، اس کو زندگی بخشی۔ لم توعد، اس حال میں کہ اسے زندہ درگور نہیں کیا گیا، ماں لے کر کے جا رہی تھی زندہ دفن کرنے کے لیے، ساسا سے ملاقات ہوئی، پیسہ دیے، اس بچی کو قتل ہونے سے بچا لیا، زندہ درگور ہونے سے بچا لیا۔ آگے سے پڑھو۔ والظاهر أن الوعد لم يكن مع ذلك كثيرا وإن كان واقعا، فإن العرب كغيرها من الأمم تحرص على النسل حيث هو أمر طبيعي بل كان نادرا، فقد عهد عندهم منشور پڑھو۔ فقد عهد عندهم زواج الفقيرة لابناء الملوك لأب لأبناء الملوك وزواج امرئ القيس۔ یہ جیم پر کیا ہوگا؟ پیش ہوگا، زیر ہوگا، زبر ہوگا، کیا ہوگا؟ اس کو واضح کر کے پڑھو۔ وزواج وزواج امرئ القیس، آگے بڑھو۔ وزواج امرئ القیس، مصدر پڑھو۔ وبحثه في أحياء العرب عن ذات عقل يؤيد ذلك كما يؤيده أيضا قصة بنات یہ یعیدو کا فاعل ہے، صحیح پڑھو، فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ قصۃ بنات المحلق الکلابی، یہ نام ہے المحلق الکلابی۔ والظاہر، ظاہر مانے ظاہرون، کھلی ہوئی بات، ظاہر مانے کھلی ہوئی بات۔ تحرص علی، حرص وصل اعلی، حرص على الشيء اشتد شره، حرص وصل اعلی، اشتد شره، خواہش رکھنا، آرزومند ہونا، حرص وصل اعلی، خواہش رکھنا، آرزومند ہونا۔ عہد، یہ کس باب سے ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟
عدن الشيء صانه والعرب اور آگے پڑھیے اور نہیں مانی ہوں گے اسے. وعده حفظه ووفاه. اور آگے پڑھے. زواج آ گیا ہے نا, اوپر آیا زواج مانے شادی, اوپر آ چکا ہے, یہ گزرا ہے. ابن الملک کے معنی شہزادہ, ابن الملک معنی شہزادے, اور ابنۃ الملک معنی شہزادی. ابن الملک کے معنی کیا لکھے؟ شہزادہ. بحثن, بحثن, وحفظ البحث بحثا طلبه. بحثن کے معنی تلاش کرنا, تلاش جستجو کرنا, ڈھونڈنا. عن ذات عقل, ذات عقل کس کی صفت ہے؟ وزواج امرؤ القیسی وبحثه فی احیاء العربی عن ذات عقل. ذات عقل یہ صفت ہے, اس کا موصوف کہاں ہے, کیا ہے؟ امرأة. ہاں, اس کا موصوف ہے امرأہ. ذات و عقل مانے عقل والی. احیا, احیا کا واحد اور معنی